السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا۔ یہاں پہ ازلہ کا لفظ آ رہا ہے، یہ ذلہ سے ہے، اور ذلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بہکا دینا اور پھسلا دینا۔ یہاں پہ ترجمے میں جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ شیطان نے جب ان دونوں کو بہکایا تھا تو یہ عمل فوری طور پہ نہیں ہوا، اس عمل کو کرتے ہوئے بہت عرصہ لگا ہوگا۔ اب وہ کتنا عرصہ لگا ہے قرآن اس بارے میں بات نہیں کرتا ہے، کیونکہ جنت میں کوئی ایک درخت تو تھا نہیں، ہزاروں اربوں درختوں میں وہ ایک درخت تھا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اب شیطان کو ان دونوں کو اس درخت تک لے کر جانا اور پھر کنونس کرنا کہ آپ نے اس کا پھل کھانا ہے، اس کے پیچھے اس کی بہت ساری اسکیمنگ ہے، بہت ساری محنت ہے، کوشش ہے، اور اس میں یقیناً جو ہے ایک عرصہ دراز ہے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو جو ہے وہ یکدم نہیں بہکاتا، بلکہ آہستہ آہستہ کسی کام کی طرف مائل کرتا ہے، چھوٹی بات سے بڑی بات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن ازلہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس نے ان دونوں کو چاہے جتنا بھی عرصہ لیا بہکانے میں، لیکن فائنلی جو ہے وہ اپنی سازش میں، اپنی اسکیمنگ میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو ٹیکنیک اس نے ہمارے والدین کے ساتھ اختیار کی تھی، وہی ٹیکنیک وہ ہمارے ساتھ بھی اختیار کرتا ہے کہ گناہ کے قریب لے کر آتا ہے، پہلے وسوسے کی صورت میں، پھر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی صورت میں، اور پھر فائنلی وہ کوئی بہت بڑا جرم یا بہت بڑا گناہ جو ہے وہ ہم سے کروا لیتا ہے۔ لہٰذا وہ ناکام نہیں ہوتا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور وہ چھوٹے چھوٹے حملوں سے جو ہے وہ پھر بڑا نقصان جو ہے وہ ہمارا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہر چھوٹے سے چھوٹے خیال کو بھی، وسوسے کو بھی اور گناہ کو بھی جو ہے وہ چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کی اسکیمنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور پھر ان دونوں کو نکال دیا جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا، تو ہم نے کہا کہ نَهْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ اب یہاں پہ اِہْبِطُوا کا لفظ جو آیا یہ ہبطہ سے ہے، اور ہبطہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کا بلندی سے نیچے کی طرف گر جانا۔ اب آپ قرآن پاک میں یہ لفظ غور سے دیکھیں گے کہ کہاں کہاں آیا ہے۔ یہاں پہ یہ لفظ آ رہا ہے جنت سے دنیا کی طرف آنے کے لیے، اور جو ہے کہ جنت ایک اعلیٰ درجہ ہے، اونچا مقام ہے، اور وہاں سے نیچے زمین کی طرف آنا، تو اس کے لیے جو ہے اہبطوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ایک ٹھکانہ ہے۔ مستقر کا لفظ جو آتا ہے وہ کسی جگہ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے یا تھوڑی دیر کی اسٹے کے لیے جو ہے مستقر کا لفظ آتا ہے۔ یہی لفظ جو ہے آدم علیہ السلام اور حوا کے لیے جنت کے لیے بھی آیا ہے، کیونکہ ان کے لیے وہاں پہ کچھ عرصے کا رکنا تھا، پھر انہوں نے دنیا میں آنا تھا، اور پھر دوبارہ جو ہے فائنلی جب وہ جنت میں جائیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن میں مستقر کا لفظ جو ہے وہ جہنم کے لیے بھی آیا ہے، کہ کچھ اہل ایمان بھی ایسے ہوں گے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے اور پھر وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو مستقر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی جگہ میں تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کرنا۔ تو دنیا میں ہمارا اسٹے جو ہے یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہے، بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر یہ متاع ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، ہمیں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے، مفسر کرام فرماتے ہیں ایکچولی یہ سزا نہیں ہے، یہ عیسائیت کے مذہب کا عقیدہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک لعنت ہے اور ہمیں یہاں پہ بطور سزا بھیجا گیا ہے۔ اسلام ایسی بات نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ معافی تلافی کے بعد آدم علیہ السلام سے جو بھی خطا ہوئی تھی، اس کے بعد دنیا میں جو آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا یہ خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اور خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کا نائب ہوتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں ہمارا اسٹیج جو ہے وہ تھوڑے عرصے کا ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، چاہے وہ سورج، چاند، ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، اور یہ کھیتی ہے، رزق ہے، اولاد ہے، جو کچھ بھی اس دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس کو متاع کہا گیا ہے۔ متاع لفظ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ آپ کا شوق اور آپ کا مقصد نہیں ہوتی ہے، یا وہ آپ کی پسند نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً جیسے گھر میں جھاڑو بھی ہوتا ہے، ڈسٹ بن بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارے کام آتی ہے، بٹ یہ ہماری چوائس نہیں ہے، یہ ہمارا شوق نہیں ہے۔ ایسے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے اور دنیا کی ہر چیز کے لیے کہا ہے کہ یہ متاع ہے، کہ دنیا میں ہر چیز تمہارے لیے جس فائدے مند ہے، تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے ہے، تمہارے استعمال، تمہارے ضرورت کی چیز ہے، مگر یہ دنیا تمہارا شوق نہیں ہونی چاہیے، یہ تمہارا ٹارگٹ اور تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا بڑی غور طلب بات ہے کہ دنیا میں آنا ہمارا بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہے، اور پھر جو کچھ دنیا میں ہے وہ سارا کا سارا متاع ہے۔ اِلیٰ حین، اور حین کہا گیا ہے ایک وقت تک ہے، وہ وقت کیا ہے؟ مہینہ، دن، سال، یہ نہیں بتایا گیا، مگر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک محدود وقت ہے، تب تک یہ سب ہمیں دیا گیا ہے، اس کے بعد ہم نے کہیں اور چلے جانا ہے۔ پھر آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اور پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔
آیت مبارکہ میں جو فتلقہ کا لفظ آیا ہے، یہ قرآن پاک کے انتہائی خوبصورت الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔ جب ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اس کے بہت ہی خوبصورت معنی جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ترجمے میں اتنی بات کہ تلقہ کا لفظ جو ہے یہ لکی سے ہے، لام، قاف اور یا، جیسے کہ ہم اپنی اردو زبان میں ملاقات کا لفظ بھی بولتے ہیں۔ لکی کا مطلب عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کا چاہے کسی سے ملنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، اس ملاقات کو لکی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ملاقات اچھی بھی ہو سکتی ہے، خوشگوار بھی ہو سکتی ہے، اور اچھی نہیں بھی ہو سکتی ہے، کہ ضروری نہیں کہ آپ جس سے بھی ملیں تو اس سے ملنا آپ کو اچھا ہی لگے، اور یہ بھی نہیں کہ ضروری کہ وہ برا لگے۔ لہٰذا دونوں طرح کا ممکن ہونا، اچھا ہونا، برا ہونا، ارادے سے ہونا یا غیر ارادے سے ہونا، اس طرح کی ملاقات کو جو ہے وہ لکی کہا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ لفظ جو ہے تلقہ کی صورت میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کسی کے ساتھ بہت خوشی کے انداز میں ملنا، خوشی کی ملاقات کا ہونا۔ اور قرآن پاک میں یہ لفظ کہاں آتا ہے کہ جب انسان کو موت آئے گی تو فرشتے جو ہیں تتلقى علیہم الملائکہ، یہ لفظ آتا ہے کہ ان کو خوشیاں دیتے ہوئے، بشارتیں دیتے ہوئے ان سے ملاقات کریں گے کہ تم کامیاب ہوگے۔ پھر جب انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، وہاں پہ بھی لفظ اسی انداز میں آتا ہے کہ انسان کی وہ ملاقات اللہ تعالیٰ سے کہ جو کہ اس کو خوش کر کے رکھ دے گی، یہ لفظ وہاں پہ بھی آتا ہے۔ اب یہاں پہ جو یہ لفظ آیا ہے، یہاں پہ یہ لفظ آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو کلمات ملے، تو گویا کہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ تو لفظ ملاقات کے لیے آتا ہے، لیکن یہ تو یہاں پہ الفاظ کے لیے آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اور ان کلمات کی جو ہے آپس میں ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات جو ہے بڑی خوشگوار ہوئی ہے۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں جو ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، وہ مراد ہے کہ اللہ پاک نے یہ خصوصی الفاظ آدم علیہ السلام کو دیے تھے کہ ان الفاظ کے ذریعے جو ہے آپ معافی مانگے۔ تو یہاں پہ صرف ٹو دی پوائنٹ بات اگر کی جائے تو یہ کہ قرآن پاک کے الفاظ میں ایک ایسی حلاوت ہے کہ جو انسان کو خوش کر دیتی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں ایسی طاقت ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو یہ الفاظ انسان کو خوش کر دیتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تسلی بھی دیتا ہے، خوشخبریاں بھی دیتا ہے، سہارا بھی دیتا ہے، انسان کے دکھوں کا آسرا بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا غور کرنے والے اس بات پہ غور کریں کہ کس طریقے سے الفاظ کو جو ہے وہ تلقہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کہ کیا ورڈز میں، الفاظ میں بھی کوئی خوشی ہوتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں فتابہ علیہ کا لفظ آ رہا ہے۔ تابہ کے ساتھ اگر الہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، لیکن جب تابہ کے ساتھ علی کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونا۔ تو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت معنی جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ اپنے بندے کی طرف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو، بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب، جو کہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، اور رحمت والا ہے۔ اب آیت مبارکہ میں یہ جملہ جو آ رہا ہے یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، کیونکہ یہ انا کے ساتھ شروع ہو رہا ہے اور یہ انا اسم ہے۔ تو کسی بات کو جب اسم کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، جملہ اسمیہ میں بیان کیا جاتا ہے، تو وہ بڑا پاورفل جملہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر استقامت ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو کام بتایا جا رہا ہے اس جملے میں یہ مستقل بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر انا جو ہے وہ کنفرمیشن کے لیے آتا ہے، یقین دہانے کے لیے آتا ہے کہ بے شک ایسا ہوگا۔ پھر اس کے بعد انا کے بعد ہے کہ ہوا ضمیر آگے کہ بے شک وہ ہے، پھر دوبارہ ہوا ضمیر آ رہی ہے کہ وہی ہے۔ یہ مزید اس بات کے اندر تاکید پیدا کر رہا ہے کہ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہے اور وہی ہے۔ کون ہے؟ جو تمہاری توباؤں کو بار بار قبول کرتا ہے۔ اب تواب لفظ جو ہے یہ فعال کے وزن کے اوپر ہے، اور فعال سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کا بار بار کرنا، ایک ہی کام کا بار بار ہونا۔ اب اگر اس تواب لفظ کے اوپر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بیک وقت کتنے لوگوں کی جو ہیں وہ توبہ قبول کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ عمل بار بار جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک انسان کی زندگی میں یہ عمل کتنی بار ہوتا ہے؟ ہم اپنی ساری زندگی کسی ایک گناہ کی معافی تو نہیں مانگتے، ہم اپنے بہت سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایک بات پہ تو معاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار معاف کرتے رہتے ہیں، بلکہ جس گناہ کی ہم معافی مانگتے ہیں وہی گناہ ہم دوبارہ کر لیتے ہیں، اور پھر اسی گناہ کو دوبارہ معاف کیا جاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے توبہ قبول کرنے کو جو ہے وہ تواب کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میں کوئی ایک مرتبہ اپنے بندے کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، بار بار اس کو معاف کرتا رہتا ہوں۔
اور پھر رحیم لفظ آ رہا ہے جو کہ رحم سے ہے، اور رحم جو ہے ماں کی بچہ دانی کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہی روٹ ورڈ بنتا ہے رحمان کا بھی اور رحمت کا بھی۔ لیکن یہاں پہ گرامر کے لحاظ سے ایک نقطہ سمجھیے گا کہ اکثر آیت مبارکہ کے آخر میں جو دو صفات آتی ہیں اس میں سے ایک صفت جو ہوتی ہے وہ ایکٹیو فارم میں آتی ہے، یعنی کہ کسی کام کا فوری طور پہ ہونا، اور جس وقت اس کی ضرورت ہو اسی وقت اس کا ہونا۔ یہ چیز طواف سے ظاہر ہو رہی ہے کہ مجھے جب جہاں جو ہے توبہ کی یا معافی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ پاک مجھے اس وقت جو ہے وہ توبہ نصیب فرماتے ہیں، میری توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن رحیم جو ہے یہ اس میں صفت کا صیغہ ہے، اور صفت کا مطلب ہوتا ہے کسی خوبی کا ہمیشہ ہونا، مستقل بنیادوں کے اوپر ہونا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آج اللہ تعالیٰ میرے پہ رحم کر لیں، کل بے شک نہ کریں، ٹھیک ہے، اس مہینے رحیم ہو جائے اگلے مہینے نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ رحیم ہیں تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے رحیم ہے۔ تو گویا کہ آیت مبارکہ کے آخر میں ایک ایسی صفت کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو کہ ایکٹیو فارم میں ہوتی ہے، جو کہ موقع کے اوپر جس انسان کو جس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی وہ صفات بھی بیان کرتا ہوں کہ جس وقت میرے بندے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں اس کے ساتھ اپنی اس صفت کے ساتھ جو ہے وہ جلوہ افروز ہوتا ہوں۔ اور کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ بندے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کے آخر میں اپنی دو صفات کو بیان کرتے ہیں اور دونوں کو بہت مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔